Usman, and I have with me Arisha Tahir, and welcome to the 4th episode of Humans of FS. تو آج بیسکلی ہم بہت خواری کر کے ایک بہت ڈفرینٹ جگہ پر آئے ہیں اور ہمارے ڈرائیور نے بیسکلی آر پروڈیوسر اس نے بھی بہت خواری کاٹی ہے. اور آج ہم یہاں ڈفرینٹ جگہ پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آج ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہیں اس ایپیسوڈ میں, اور اس کا آپ نے پچھلی کافی ایپیسوڈ میں ذکر سنا ہوگا, which basically built up to this episode. And we're really honored to have had the opportunity to get to know him and through him get to know ourselves. And like basically انہوں نے ہمارے اندر یہ encourage کیا the love for adventure and to take the opportunity when we see one to go on trips and to chase adventures and to make memories. And we wanted کہ through this podcast and through this episode for you guys to get a chance to get to know him too. Introducing our very special guest today, Hamza bhai. حمزہ بھائی سعید. لیٹس گو ود دیٹ. اوکے. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می. ٹھیک جا رہے ہیں؟ الحمدللہ کرونا صحیح تو جا نہیں رہا ہوا آپ کو؟ نہیں الحمدللہ, جو زیادہ ڈرتا ہے اس سے زیادہ ہوتا. تو let's first try and get to know you a little bit so that our viewers کو, ہم تو آپ کو جانتے ہی ہیں اور شاید اور بھی چیزیں جان جائیں, and so that our viewers can also get to know you. Okay, so my name is Hamza Saeed. I am from batch 14 CS, and I have been part of Takhleeq and Fast Adventure Society later on, basically. And The first question that we would like to ask you is کہ آپ کا interest in travel کیسے develop ہوا, like what caught your interest in travel? actually, it was all about the places. I started traveling in 5th class, and later on I built up my interest in traveling and doing adventure activities. So later on in university I had the opportunity and the platform to do it widely. So 5th class is very young, like family کے ساتھ or even then with friends and stuff? No, it was not with friends as such, with family and with my father. And he's from that background جہاں پہ جب کمپنیز جو ٹرپس وغیرہ آتے رہتے ہیں کمپنیز کے, تو پھر ان کے ساتھ ٹریول کرنے کا موقع ملتا رہتا تھا. تو اسی طرح سے 5th کلاس سے میری ٹریولنگ اسٹارٹ ہو گئی. تو فاسٹ میں بیسکلی آئی ایم ایزیومنگ آپ کو اوبیسلی پہلے تو نہیں پتا ہوئے گا کہ ایف ایس تھی یا نہیں, کیونکہ آج کل جو 19th اور 20th بیچ آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کبھی کبھی کہ ہم نے سنا ہوا ہے اس سوسائٹی کے بارے میں فرام آر سینئرز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ جس ٹائم پر آپ آئے تھے اس ٹائم پر ایف ایس بیسکلی نہیں تھی, ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی اور اس کو ریوائیو کرنے کا پروسیس چل رہا تھا. اور بیسکلی ہمارا ایپیسوڈ جو پچھلی ایپیسوڈ 3 اس میں میم صبا سے ہماری بات ہو رہی تھی, اینڈ وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے ویژن کو آپ نے بیسکلی ایگزیکیوٹ کیا. تو ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ؟ ایکچولی جب یونیورسٹی اسٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد اس ٹائم پہ ایڈونچر سوسائٹی تھی, مطلب لیکن انہوں نے ویلکم ٹرپس یا ایک راک کلائمبنگ کا ٹرپ یا اس طرح سے ہوا تھا. اس کے بعد 2 سال آئی گیس ڈیڈ رہی تھی سوسائٹی. اور دین یہ بھی ایک کنٹینیوس ایک اسٹوری کی طرح ہے کہ وہ کس طرح سے میں ایڈونچر سوسائٹی کی طرف آیا تھا اور کس طرح سے ایڈونچر سوسائٹی ریوائیو ہوئی ہے. اور پھر میم سے جب ڈسکشن ہوئی, میم کے ساتھ جب ایک انٹرویو نہیں ایک سیشن ایک میٹ اپ ہوا تھا, اس میں جب یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں تو پھر اس میں پھر ویژن اور ان کا جو وہ کیا سوچ رہی ہیں, وہ کس طرح سے سوچ رہی ہیں چیزوں کو, میرا اپنا انپٹ کیا تھا, میں کس طرح سے چیزوں کو سوچ رہا تھا. کیونکہ ایک مینٹور اور ایک اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک جو تھنکنگ پروسیس ہے اس میں بہت چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو ان کو مرج کرنا, اس کو ایک سیم لیول پہ لے کے آنا, وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو آئی گیس وہاں سے پھر ایک اسٹارٹنگ ہوئی. پہلے ان کے ویژن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی, کچھ چیزیں ہم سیم پیج پہ بھی تھے کچھ چیزوں میں, تو جب اس ویژن کو انڈرسٹینڈ کیا تو پھر وہی انکارپوریٹ کر سکے ہم جونیئرس میں. تو ڈڈ یو لائک گیٹ اے فاسٹ رسپانس فرام دی اسٹوڈنٹس؟ No, it was very tough. It was very tough. In the beginning, I had to, sit myself on the front desk to sell the tickets. Not because I didn't have a team. Shanur, from 14 batch, we had a few people. اور اس کے بعد ہمارے پاس 15 بیچ سے کوئی نہیں تھا, اینڈ دین وی ہیڈ 16 بیچ آن بورڈ فار ایڈونچر سوسائٹی. تو اس میں ہوا یہی تھا کہ اسٹارٹ میں کیونکہ بالکل بگننگ تھی,
ایک جب آپ کو ایک چیز، ایک ویژن یا ایک موٹیویشن دوسرے کو دکھانی ہوتی ہے یا اس میں انکارپوریٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو خود شو کرنی پڑتی ہے کہ یار یہ ہمارا ویژن ہے، یہ فوکس ہے. خود آپ کو کر کے دکھانا پڑتا ہے، پھر ہی سب اس کو سیکھتے ہیں اور وہ چیزیں کرتے ہیں. تو شروع میں بہت ٹف تھا، بہت ایون حشام اور باقی سب لوگوں کو ایٹ ٹائمز بالکل اکیلے فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے تھے. یہ بالکل اسٹارٹ والے ٹرپس کی بات ہے. تو اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے لوگ پورے ہوتے تھے، نمبر پورا ہوتا تھا. اور ہم لوگ اسٹارٹ میں وہ 2-3 ٹرپس ہوئے تھے، تب ہمارا جو پلان تھا اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو کہ بعد میں لیٹر آن ہمیں فیل ہوا کہ ایگزیکیوٹ کرنے میں ایشو ہوگا، کیونکہ پھر برڈن انکریز ہو رہا تھا ود پیسیج آف ٹائم. چیزیں، ایکٹیویٹیز بھی انکریز ہو رہی تھیں. لائک آپ کا ڈیورنگ یونیورسٹی یو ور مینیجنگ ٹرپس اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ آپ کو اتنا زیادہ اس چیز کا شوق تھا کہ آفٹر یونیورسٹی یو چوز ٹو ڈو دیٹ، کنٹینیو دیٹ لائک ود ایڈریولین ایوری تھنگ. سو ہاؤ ڈو یو تھنک ایف اے ایس ہیلپڈ شیپ ایڈریولین؟ اوکے، سو بیسیکلی جب ہمارے بیچ کے ایف آئی ٹیز ہوئے تھے اس ٹائم پہ، جب ایف آئی ٹی اور پھر پوسٹ ایف آئی ٹی اسکردو اینڈ دیوسائی، تو اس جو پہلا ایف آئی ٹی تھا جو ہنزا والی سائڈ کا تھا، اس ٹائم پہ مجھے ریئلائز ہوا تھا کہ مطلب مجھے مینیج کرنے کا بھی شوق ہے ٹرپس کو یا اس طرح سے. تو اس کے بعد پھر ایڈریولین کا یہ ہوا تھا کہ اس سے جب ایف اے ایس کا اسٹارٹ کیا جنوری 2018 اور اس سے پہلے جب ایف آئی ٹی کیا اگست 2017، اس کے درمیان 4-5 منتھس کا گیپ تھا. تو اس میں نے اپنے ٹرپس کروائے 2-3، لیکن جب ایف اے ایس اسٹارٹ کر دی تو پھر سوچا میں نے کہ کوئی کلیش نہیں آنا چاہیے. تو جس کی وجہ سے ٹریولنگ جو اپنا پرسنل بزنس تھا اس کو، یا جو اس کے لیے میں نے جو چیزیں سوچی ہوئی تھیں اس کو بالکل سائڈ پہ رکھا. اور ایف اے ایس نے مجھے جو گروم کیا، مجھے جو وہ چیلنجز یہ تھے کہ پیپل مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ جو ایک برڈن، ایک آپ کی جو ایک آپ اس ایک فلو سے، ایک پروسیجر سے جب گزرتے ہو نا، وہ ایکچولی جب وہ بہت ٹف تھا. وہ اس کو سیکھنا اور پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے ایموشنس کو، اپنے ڈیلنگس کو، وہ چیزیں بہت، اس نے مجھے بہت سکھایا. پھر اس نے ان چیزوں میں بہت ہیلپ کیا. ویسے سنس لائک ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یو ور آلسو مینیجنگ ٹرپس، اور پھر ایڈریولین میں الگ آن یور اون بھی یو ور آلسو مینیجنگ ٹرپس. تو ہاؤ ڈو یو فیل لائک ڈفرینس؟ کیسا فیل ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں ایٹ لیسٹ یو ہیڈ لائک دا سیفٹی نیٹ کے بیک اینڈ پہ دا ایڈمنسٹریشن واز آلسو تھوڑا بہت لے رہے تھے رسپانسبلٹی؟ ایکچولی ڈفرینس تو ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کو یونیورسٹی کا پلیٹ فارم ہے، آپ کو ایکسیسیبلٹی اور ان چیزوں کے مسئلے نہیں ہوتے، ریسورسز کے مسئلے نہیں ہوتے. آپ کی یونیورسٹی کی بس ہے جیسے، وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت یوزفل ریسورس ہے. کاسٹنگ میں چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس یونیورسٹی کا کوئی نہ کوئی ریسورس یوز ہو رہا ہے. تو وہ آپ کے اپنے انڈیویجول بزنس کے لیے آبویسلی وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن آپ کے کریئر کے لیے، آپ کے لیے بہت ویسے یوزفل ایک یونیورسٹی کی سوسائٹی میں حصہ لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ابھی بیسکلی جس طرح آپ یو لائک رننگ یور اون کمپنی اینڈ ایوری تھنگ فار ٹریولنگ. Obviously, COVID has a big effect on tourism and traveling in Pakistan. So, آپ کیسے مطلب ابھی اس ٹائم پہ اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ لائک آر یو ایون ٹیکنگ ٹرپس رائٹ ناؤ؟ یا اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو what precautions are you taking؟ یا کیا آپ کا لائک پورا پروسیس ہے فار دیٹ؟ Okay, so I have been taking trips during pandemic. It is a disease, جس سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں، لیکن آئی گیس کہ روٹین ایکٹیویٹیز اور ٹریولنگ اور جو بھی کسی کا پیشن ہے یا جو بھی چیز ہے وہ رک نہیں سکتی ہے. ابھی مجھے اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ارننگ اس سے ہی ہوتی ہے، جن کے گھر اس سے ہی چلتے ہیں، تو ان کو بہت ایشو ہوتا ہے. مجھے یہ تھا کہ مجھے کافی ایشو آ گیا تھا کہ جب پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد میں نے 2-3 مہینے گھر میں گزارے اور ٹریولنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو میرے لیے مجھے ایک اسٹریس فیل ہونا شروع ہو گیا تھا اپنے خود پہ، اپنے مائنڈ پہ. تو وہ انگزائٹی، وہ اسٹریس کو دور کرنے کے لیے اوبویسلی پھر میں خود بھی آؤٹنگ کرنی تھی. اور پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ جب خود آؤٹنگ کرنی ہے تو پھر ساتھ کیوں نہیں فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ کی جائے، ان کے ساتھ گھوما پھرا جائے. تو اس لیے، لیکن میں کرتا آ رہا ہوں کنٹینیوسلی. پینڈیمک کے دوران تھوڑی پریکاشنس کے ساتھ، تھوڑا لوگوں کو خود بھی یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنا سیفٹی کو پہلے مائنڈ میں رکھیں کہ ان کو کوئی سمٹمس تو نہیں ہیں، تو وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے. دیر از دس ون ادر تھنگ جو ایکچولی میم صبح سے جب ہم بات کر رہے تھے
کائنڈ آف ریلیٹڈ ٹو لائک کہ کووڈ نے کیسے افیکٹ کیا. فی سیڈ کہ ون پلس سائڈ اور پلس پوائنٹ جس میں لوگوں نے ٹریول کیا ان دا پینڈیمک ٹیکنگ پریکاشنز اینڈ فالوئنگ ایس پیز, ان کو وہ جب جہاں پہ گئے ہیں وہ ان کو پیک ٹائم میں یوزلی کچھ جگہیں ہوتی ہیں دے آر ناٹ ویری ویری کلین, لیکن وہ کہیں تھی کہ ان دا پینڈیمک کچھ لوگوں کو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ کافی جگہ صاف وغیرہ تھی, ناٹ اے لاٹ آف پیپل ور یوزنگ اٹ ایدر. تو آئی فیل لائک کہ اگر پریکاشنس کے ساتھ کریں تو دیر مائٹ بی اے پلس سائڈ ٹو اٹ. یس ڈیفینیٹلی آئی تھنک سو. آپ کا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہے, ڈیڈ یو تھنک کہ لائک زیادہ بہتر تھا, کچھ جگہیں زیادہ بہتر تھیں دین دا پیک ٹائم؟ آئی گیس پیک ٹائمس لوگوں کا جنرلی جو رش ہے وہ ان جگہوں پہ کم ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے اوبویسلی ہم نے بہت ساری چیزوں میں لٹرنگ کافی جگہوں پہ نہیں دیکھی, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ایکسپیرینسز تھے جو آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے نہیں اس طرح سے فیل کر سکتے. تو وہ آپ کیونکہ پینڈیمک کے دوران سارے لوگ ٹریولنگ سے نہیں رکے, لیکن میجورٹی پھر بھی رک گئی تھی جن کے پاس اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے اور ایکٹیویٹیز یا ان کے اور فوکس وہ کسی اور چیز پہ کر سکتے ہیں. تو آئی گیس ہر ٹائم کے ہر چیز کے پلس پوائنٹس تو ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. You've been on so many trips یونیورسٹی کے ساتھ, الگ سے on your own. کوئی فیوریٹ میموری from your trips? Actually, there is not any single memory to mention of. All of our guests have said that کہ کوئی سنگل نہیں ہے, کافی زیادہ ہیں. یس کافی. اور دوسری یہ ہے کہ جو مجھے اگر انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو مجھے جیسے جہاں پہ آپ خود کو فیل کر سکتے ہو, کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ خود کو فیل کر سکتے ہو, وہ آپ کے لیے اسٹینڈ آؤٹ کر جاتی ہیں. کوسٹر اور جیپ کے جو آپ اس کی چھت پہ جب رائڈ کرتے ہو نا, تو وہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, اور جب آپ ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہوتی ہے. وہ کچھ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ انڈیویجول لیول پہ آپ کے لیے, میرے لیے وہ بیسٹ چیزیں ہیں. گروپ وائز یا فرینڈز وائز اس میں پھر بہت سارے مومنٹس اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو If you guys haven't tried that, then that is something that should be on your bucket list. But do Coaster کے not اوپر fall. چڑھ کے obviously safety first. So I think it would be very very important to ask him کہ top travel tip, since you've done it so much, so what is your top travel tip, like what should we keep in mind, like کیا ایسی چیز ہے that's on Very the top of the important. list? Yeah. there is no single answer to this question, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر آپ اکیلے ہو تو آپ کو, میرے خیال میں آپ کو شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. یعنی اگر آپ کلف پہ ہو تو آپ کے جو سوئنگز یا اس طرح سے, تو آپ کچھ اپنے آپ کو ٹائم دو, کچھ اپنا تھاٹ پروسیس کرو وہاں پہ. اگر سمندر کنارے ہو, دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہو, آپ اپنے اکیلے پن کو محسوس کرتے ہوئے اپنی مختلف چیزوں پہ فوکس کرو, اپنے آپ کو سوچو, تھاٹ پروسیس کو, اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کرو. اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہو تو پھر اس میں آئی گیس اگر مینجمنٹ سائڈ سے دیکھیں تو آپ کو یہی ہے کہ اوبیسلی پہلے آپ کا بیس پلان ہونا چاہیے. یہ ٹاپ ٹریول ٹپ میں یہی ہے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ بیس پلان ہونا چاہیے. What is something جو کہ you're like اگر آپ کہیں بھی ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہو, یہ ایک ایسی چیز ہے which you would suggest to everyone کہ definitely keep it with you, اس کے بغیر نہیں جانا? آئی گیس سلیپرس. Really? کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے, آپ کا موڈ کا کچھ نہیں پتہ چلتا. تو اگر آپ نے شوز وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے دریا کے کنارے بیٹھنا ہے تو آپ دریا میں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے وہ سلیپرز نہیں ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے. رات کو آپ کو ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ون ڈے ٹرپ ہے یا اگر آپ اسٹے کے لیے جا رہے ہو. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بیسک چیز ہے جو کہ اچھا, I'm not like I feel like کہ اگر میں کہیں ایسا گئی ہوئی ہوں تو I would probably not even wear slippers. میں بس جوتے اتار کے I would be like walking there probably. مطلب گئے ہوئے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے. ویسے لائک ہیو یو, بیکاز یو مینیج اے لاٹ آف ٹرپس آف کورس, تو ایک بندے کو عادت بھی ہو جاتی ہے کہ سارا گوئنگ ود اے پراپر پلان. بٹ ہیو یو ایور جسٹ اسپونٹینیسلی وینٹ سم ویئر یو ہیونٹ ریلی ڈن یور ریسرچ کہ وہاں پہ کون سی جگہ اچھی ہے, بس گو اینڈ فالو وٹ دا لوکلز ٹیل یو؟ اوکے, سو بیسیکلی اگر گروپ ٹرپ کی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے ڈیسٹینیشن چوز کر رہے ہو, آپ ان کے لیے سارا پلان بنا رہے ہو اور ان کے لیے فوڈ سلیکٹ کر رہے ہو, باقی سب چیزیں سلیکٹ کر رہے ہو. تو یہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. تو وداؤٹ گوئنگ ود اینی پلان یہ تھوڑی سی میرے خیال میں
کیئرلیسنس ہے. اور اگر انڈیویجول لیول پہ بات کریں تو میں تو اس طرح کے ٹرپس کے لیے ہر ٹائم تیار ہوں کہ آپ اسپونٹینیس ٹرپس ڈیسائڈ ہوں اور آپ کچھ دن کے لیے چلے جاؤ اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا آپ بس جا رہے ہو. مجھے ٹرپس ایسے خود انڈیویجول لیول پہ یا ایسے کسی ایک دو دوستوں کے ساتھ مجھے پسند ہے ایسے ٹرپس کرنا. سو حمزہ بھائی آپ تخلیق کے کو فاؤنڈر بھی تھے, تو ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی فرام تخلیق ٹو ایف اے ایس. سو بیسیکلی اٹ ہیز اے بیک اسٹوری ایز ویل کہ تخلیق میں کیسے اینڈ اپ کیا اور اس کے بعد ایف اے ایس. سو پہلا سال نارمل اسٹوڈنٹس کی طرح پہلے این یو سی ایس کا ہی پارٹ تھا, ایف سی ایس کا پارٹ تھا. تو ایونچولی جب میں پہلے سمیسٹر یا پہلے سال میں فوکس تھا تو وہ الٹیمیٹلی فوکس یہی تھا کہ لاسٹ ایئر میں جا کے پریزیڈنسی آف این یو سی ایس ان شاء اللہ اور ساتھ نیسکون اور اس طرح کی چیزیں. تو کیسے وقت بدل گئے ایگزیکٹلی. تو آپ کو جرنی کا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں اینڈ اپ کرتے ہو. تو فرسٹ ایئر این یو سی ایس, دین اس کے بعد اس میں بیسٹ والنٹیئر تھا, اور اس کے بعد پھر اگلے سال آرٹس اور ڈرامیٹکس کی کوئی سوسائٹی نہیں تھی, اور ایک دوست ہے نعمان افضل اور شناور بھائی ہوتے تھے 13 بیچ سے, تو دے ور ان ڈرامیٹکس, اور دوسرے نعمان تھے اس میں پینٹنگ اور اس طرح کی چیزوں میں. تو مینیجیریل سائڈ پہ میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا, تو کو فاؤنڈ کیا سوسائٹی کو سیکنڈ ایئر میں. اس ٹائم پہ میں ٹریجرر تھا, فائنانس سیکرٹری تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے بعد تخلیق کا ایک سیمسٹر پریزیڈنٹ رہا ہوں. اینڈ دین تخلیق میں کچھ چیزیں اس طرح سے ہوئیں کہ اس کے بعد پھر آئی ڈنٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو, اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کس طرف جانا چاہیے, کون سی چیز میں کروں. تو مینیجیریل انٹرسٹ اور ٹریولنگ کا انٹرسٹ پھر اکٹھا ہوا, اور پھر میم صاحبہ سے ڈسکشن ہوئی, اینڈ دین پھر فائنلی ایف اے ایس. تو ہوتے تخلیق سے پھر میں ایف اے ایس والی سائڈ پہ, اور الحمد للہ کہ I ended up very good. I think that was a very بندہ کے لیے بلیسنگ تھی. I mean True. because I think کہ جب میں نے سوسائٹی جوائن کریں تھی تو I was also like میں ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بارے میں جانے, بلکہ ان فیکٹ both of us, اور پھر ہم نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ لیٹس گو فار ایف اے ایس. اور پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید نہیں ہوگا بیکاز کافی زیادہ بچے تھے ایف اے ایس کے اس کے اندر, بٹ ان دی اینڈ ایونچولی آئی اینڈیڈ اپ being in ops, or it was a very good experience. And what I like about FS is کہ وہ بالکل it's like a family. True. So which is very different from other societies. Initially ہمارا موٹیو یہ تھا کہ سب ایز اے فیملی جو ایک دوسرے کو ٹریٹ بھی کرنا ہے اور لے کے چلنا ہے, جو ساری چیزیں ہوں گی اس کو خود ہی اپنے جیسے ایک گھر کی چیزیں گھر میں رہتی ہیں اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے. اور انیشلی موٹیویشن یہی تھی. اور اسٹارٹ میں اوبویسلی آپ کو تھوڑا سا لیک کر رہے ہوتے ہیومن ریسورس میں بھی, تو پہلا سمیسٹر جو تھا وہ ہمارا اسی چیز پہ فوکس تھا کہ ابھی پہلے بیس بنانی ہے, پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے کہ ایف اے ایس ہے, دین اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے, دین پھر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پرواز والا ایک. تو یہ ایک گول سیٹ تھے پہلے سمیسٹر میں جب اسٹارٹ کیے. تو ایونچولی گول ہونا ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی سوسائٹی کو کہاں پہ ایونچولی دیکھ رہے ہو. تو یس, اور آپ جہاں پہ ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ الحمد للہ ہم بھی بہت خوش ہیں ان شاء اللہ ایسے ہی چلتے رہیں. تو اینڈ وی ہوپ کہ آپ لوگ آگے اسی طرح لے کے جاؤ گے. وی ہیو ہوپس آن یو گائز. Okay. So now we have our segment. ہمارا پہلا سیگمنٹ از بیسکلی گیس دی سانگ. اوکے, ٹھیک ہے, اور ہم بیسکلی انگلش ہم نے اس کی اردو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیا. ہم وہ بولیں گے, یو ہیو ٹو گیس وٹ سانگ اٹ از. So Alize, why don't you start off? Okay, the first, like the English lyrics. Why even a word cannot be uttered by my heart right now. I thought I'd express every feeling someday. If I don't get your love, what will I tell my heart? What will I tell my heart? جو تو نہ ملا مجھے. Yes. Would have never مجھے کبھی گیس ہو ہی نہیں سکا. یہ بیسیکلی اس کے لاسٹ لیرکس تھے, مجھے اس سے گیس ہوا تھا کہ یہ عاصم اظہر کا. دل کو کیا بتاؤں گا. Okay, so the next one is, there is a village far away. It's cold دور ایک outside. گاؤں, You got it. ہاں, دور ایک گاؤں ہے, وہاں ٹھنڈی چھاؤں ہے. بیسیکلی ٹرپس, you'll have to repeat the lyrics.
There is a village far away. It's cold outside. Stream is flowing. बहती नदियाँ हैं. Waiting to do. And honestly, I love the translation of the main line. My scattered friend. टुकड़ों में बड़ा. दूर एक गांव है, वहाँ ठंडी छाँव है, और इट्स वन ऑफ द मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स जो Trips हम ट्रिप्स पे- पे चलते हैं. My scattered friend. माई स्कैटर्ड. Friend. That is the name of the song. Basically. ओके, सो आई एम गेटिंग देयर. जिसका अच्छा देखिए यार, Did you मेरा get it? बिछड़ा यार. Yes. यार, वैसे मैंने not इसे gonna तेरे lie, को बताना था. इसकी translation थोड़ी सी off है. Scattered. बिछड़ा. हाँ, बिखरा हुआ होता है scattered. मुझे हशाम टूटा हुआ याद आ. Okay, the next one. ये भी बहुत एक heartbreak वाला anthem है. In this noise of the world, it is a pleasure to die. Really emo. What a life. I am drowning, drowning. Save me, save me. I am drowning, drowning. Save me. बचाना मुझे. Yes. Okay, so the next one is very famous, I think. मतलब मेरा काफी probably famous. बहुत famous है. बहुत favorite. Let's go, my heart stops spinning around. I'm sorry. मैं straight face रख के नहीं बोल सकती. ओके. Let's go, my heart stops spinning around. This world is full of liars and frauds. Let's go, my heart stop spinning around. The world is full of liars and frauds. Let's go, my Let's heart. go, my heart. This is basically Let's Go, My Heart is basically the name of the song. चल दिल मेरे छोड़ फिर. Yes. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू. अच्छा, the last one. Okay. ये भी काफ़ी intense है. ओके. I'll give you a little hint. पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल वाली साइड पे हम जा रहे हैं थोड़े से. ओके. At our parting of ways, neither you cried nor I. But then, what's this that neither you nor I slept peacefully? He was my companion, he was my companion. आपदा परवीन का एक नहीं आपदा भी नहीं, थोड़ा सा उससे नीचे. थोड़ा सा नीचे. ओके, कैन यू प्लीज रिपीट. At our parting of ways, neither you cried nor I. But then, what's this that neither you nor I slept peacefully? He was my companion, he was my companion. Companion को क्या कहते हैं? साथ ही और भी कुछ थोड़ा कहते सा और. यार. हैं. ये बहुत फेमस ड्रामा था. That was basically the revival of Pakistani dramas. Yes, आपने मतलब I think आपने मैंने देखा लाजमी है. सुना होगा. रिपीट कर मुझे. कोई नहीं. At our parting of ways, neither you cried nor I. But then, what's this that neither you nor I slept peacefully? He was my companion, he was my companion. Companion का ही दूसरा एक वर्ड है, मतलब साथी का एक सिनोनिम है. देखिए, हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं तो हमारे ट्रिप्स पे जो हमारे साथ लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यार एक सेकंड. हम आपके क्या होते हैं ट्रिप से जाते हुए? We are traveling together. सफ़र के दौरान जो साथ जाए वो. हम सफर. Yes. हम सफर. ओके, सो मैं QV. क्यूबी. ओके. Okay, so our next segment is something really different. इस बोल के अंदर हमने कुछ words डाले हुए हैं. And what we're going to have to do is कि all of us will grab 5 chits at first ताकि हमें बोल pass around ना करना पड़े. और एक एक करके हम चिट खोलेंगे and you have to make a sentence from that word. और उसके बाद the other person वो अपनी चिट खोलेंगे और जो उनके पास word है उससे भी हमें एक sentence बनाना होगा, but it has to correlate. Like हमारी Okay. flow टूटनी नहीं चाहिए of the conversation. So starting with you. जज्बाती ना हो, इधर ही है 5 चिटिंग होती है. Thank you.
Hamza bhai, are you ready? Okay, I guess. Should I start? Yes. مجھے پرسوں گھومنا ہے. آپ گھومتے ہوئے بہت حسین لگتے ہیں. اوکے. آج کل موسم تو نہیں ہے لیکن اگر آپ سردیوں میں گھومتے تو حسین کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ بھی بہت لگتی ہے. ٹھنڈے راستوں کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنی شدت کے ساتھ مزہ انجوائے نہیں کرنا چاہیے. دیٹ کوڈ بی ویری ڈینجرس. لیکن ڈینجرس ہونا پاگل ہونا نہیں ہوتا. لیکن پاگل پن کا بھی اپنا ہی تھرل ہوتا ہے. پاگل پن کی باتیں کر کر مجھے تھکن ہو گئی. اینڈ دیٹس دا پلان. پلان تو الگ بات ہے لیکن کچھ چیزیں فینٹیسی سے بھی آنی چاہیے. آئی ایم ریئلی سوری بٹ مجھے پکوڑوں کی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے ابھی. میں انہیں پکوڑوں کی طرف مسافر بن کے جا رہا ہوں. راستے میں آپ کو کوئی انسیڈنٹ نہ مل جائے کوئی. نہیں یہ پکوڑے ہی ہماری منزلیں ہیں. And there we have it. That's the end of our segment, Go With The Flow. And I really hope you guys enjoyed this or you guys got to know Hamza bhai a little better. And we had a lot of fun. Thank you for inviting me. It was an honor to serve FAS and it's really been an honor. Yeah, and it was an honor to go on trips with you and learn from you. And we are hoping کہ ہم آگے بھی اور trips Inshallah. Yes, FAS in Adrenaline Berlin. ke saath, yes. guys. Check out the links below towards the Reveline and we hope to see you guys on the next trip. Hamza bhai بہت مزے کے trips لے کے جاتے ہیں. You guys shouldn't miss out on them. Yes, and see you guys in the next episode. Next episodes. Allah Hafiz. And Ramzan Mubarak.